بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں ناظرین؟ میرے لاؤنج میں خوش آمدید. بہت اچھا موسم ہے, پورے پاکستان میں آپ انجوائے کر رہے ہوں گے, اور اس موسم کے ساتھ ساتھ کچھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں. کوئی بات نہیں, اچھی چیزوں کے ساتھ کچھ تکلیفیں وہ بھی برداشت کر لیتے ہیں. آج ایز یوزول منڈے ہمارا سیگمنٹ ڈریمز کا. جب اس سیگمنٹ شروع ہونے سے پہلے ہمارے سینئر پروڈیوسر عارف کے بعد بیٹھ کے ہم بات کر رہے تھے, تو مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس سیگمنٹ اتنا پاپولر ہوگا اور اتنی زیادہ ای میلز آئیں گی اور اتنا ہیوی رسپانس ہوگا کہ ہمارے لیے بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے اب سنبھالنا. بہت ساری ای میلز کا ہم آپ کو جواب ڈائریکٹلی دے دیتے ہیں, کچھ ای میلز ہم لے کے آتے ہیں, پھر آپ کے فون کالز ہوتی ہے, اس پہ ہم آپ کو خواب کی آپ کی انالیسز یا تعبیر بتاتے ہیں. ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ میرا وقت بھی بچ جائے گا, آپ کو بھی جلدی جواب مل جائے گا. اگر جب آپ ہمیں خواب بھیجتے ہیں یا بتاتے ہیں فون پر یا ای میل کرتے ہیں, تو براہ کرم اپنی لائف کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتائیں. مثال طور پہ آپ کی ایج کیا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, میرڈ ہیں, سنگل ہیں, بچے ہیں, نہیں ہیں. وجہ اس کی ہے کہ زیادہ تر خواب کا تعلق آپ کی ذات اور آپ کی زندگی سے ہوتا ہے. کوئی مشکلات, کوئی پرابلم, ماضی کی کوئی مسئلہ ہے, پریزنٹ میں کسی سچویشن میں سٹک ہیں آپ, یا آپ کے مستقبل کے حوالے سے خواب میں کبھی کبھی آپ کو نشاندہی کی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے آپ کو. اس میں بہت کم خواب ہوتے ہیں جس کو ہم پروفیسی کہتے ہیں. پروفیسی سے مراد مستقبل والے خواب, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ مستقبل بینی کے خواب ہوتے ہیں, وہ خواب جس کا تعلق مستقبل سے ہو, مگر ضروری نہیں کہ آپ کی ذات سے ہو. مثلا کسی نے زلزلہ دیکھا, کسی نے طوفان دیکھا, کسی نے سونامی دیکھی, کسی نے اور کوئی بری چیز دیکھی یا اچھی چیز دیکھی, جس کا شاید اس کی اپنی ذات سے, خواب دیکھنے والے کی ذات سے تعلق نہ ہو. وہ خواب بہت کم ہوتے ہیں. تو جب آپ ہمیں اپنے خواب کے بارے میں بتاتے ہیں تو اپنے بارے میں بھی ڈیٹیل ضرور دے دیں. یہاں ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتے چلوں. ہم ایک چیز لوگوں کو سکھاتے ہیں, اسے کہتے ہیں کریٹو ویژولائزیشن. یہ ایک ٹیکنیک ہے جس سے ایک صلاحیت انسان میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ کھلی آنکھ سے اپنے ذہن کے اندر مختلف قسم کی فلمیں بنا سکتا ہے. کچھ لوگوں میں یہ صلاحیت اللہ نے خود دی ہوتی ہے, آرٹسٹوں میں ہوتی ہے, پینٹرز میں ہوتی ہے. یہ جو ہمارے میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں, ایڈیٹرز ہوتے ہیں, گرافک ڈیزائنرز ہوتے ہیں, ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے. اور آرکیٹیکٹ میں بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے, انٹیریئر ڈیزائنرز میں بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے. مگر ہم اس صلاحیت کو پیدا کرانے کے بعد اس کا استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں تاکہ زندگی میں جو آپ کے گولز ہیں, جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں, ان کو آپ حاصل کر سکیں, اور جو پرابلمز ہیں لائف کی وہ زندگی میں, وہ آپ کی زندگی سے کم ہو سکے یا ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رضا سے. تو اکثر لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ آنکھیں بند کر کے تصور کریں کسی جگہ کا, پریکٹس کرانے کے لیے انیشلی تصور کریں اس چیز کا. تو وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے, مگر بات صحیح ہے کہ بند آنکھوں سے کیسے نظر آئے گا, کہ ساری زندگی ہم نے چیزیں تو کھلی آنکھوں سے دیکھی ہے. اب ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کو دیکھنا ہے تو آنکھوں کا کھلا رہنا ضروری ہے. اور یہ ڈاکٹر موری صاحب کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے دیکھو. ارے کیسے دیکھے؟ تو اکثر میں ان کو ایگزامپل یہ کوٹ کرتا ہوں کہ دیکھو, رات کو جب نیند میں خواب دیکھتے ہو تو آنکھیں تو تمہاری بند ہوتی ہے, تو پھر کیسے خواب دیکھتے ہو تم؟ اس کا مطلب ہے کہ بند آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے چیزیں, اور وہ دیکھی جا سکتی ہے ذہن کے اندر, کیونکہ ہمارا برین یا ہمارا دماغ جو ہے وہ لفظوں کی بیسس پہ کام نہیں کرتا, امیجز کی بیسس پہ کام کرتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کل میں نے ایک بلی دیکھی, تو فوراً آپ کا برین جو ہے وہ بلی کا امیج, تصویر, جو بھی بلی کی تصویر ہے, سب سے پہلی والی جو زندگی میں سب سے پہلے دیکھی, اور جو سب سے آخر میں آپ نے, نہیں آج سے گزرے ہوئے کل سے ایک دن پہلے جو بلی دیکھی ہو, جبھی بھی دیکھی ہوگی, ان دو تصویروں کو لا کر پھر آپ سمجھتے ہیں, آپ کا برین اس کو پروسیس کرتا ہے اس انفارمیشن کو بلی کے حوالے سے. تو برین امیجز میں کام کرتا ہے, پکٹوریل میں کام کرتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے جب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک اور دنیا ہمارے سامنے آتی جسے ہم کہتے ہیں من کی دنیا. اور اس دنیا کے سفر میں جانے کے لیے, اس دنیا کو دیکھنے کے لیے بند آنکھوں سے پریکٹس کرنی ہوگی, ورزش کرنی ہوگی, امیجز دیکھنے کے لیے, پکچرز دیکھنے کے لیے.
تصویریں دیکھنے کے لیے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. آج کا دن آپ کا, خواب کا. کوشش کریں گے آپ کو آپ کے خوابوں کی انالیسس, تعبیر, انٹرپریٹیشن بتا سکیں. برائے کرم تفصیل سے بتائیے گا تاکہ ہماری معاونت ہو سکے. کہیں مت جائیے گا, ہم یوں گئے اور یوں آئے. ویلکم بیک ناظرین. واپس آنے کا بہت بہت شکریہ, اور اس بات کا بھی شکریہ کہ آپ چینل چینج نہیں کرتے. مجھے پتا ہے اتنی اچھی بات ہے, اتنی خوشی کی بات ہے کہ یہ جو ہیلتھ ٹی وی ہے نا, یہ ایک فیملی چینل بن چکا ہے. یعنی اس کے ہر پروگرام جو ہے وہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں, اور اس پروگرام میں تو بالخصوص لوگ فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور پروگرام میں بھی بیٹھتے ہیں. اور میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کو کہ یہ چینل جو ہے یہ وہ کام کر رہا ہے جو شاید بہت عرصے پہلے جس کی ضرورت تھی. آج کے دور میں کہتے ہیں نا کہ ہیلتھ از ویلتھ, اور شاید سب سے مہنگی چیز جو اس دور میں ہے وہ ہیلتھ ہے, کیونکہ اگر ہیلتھ آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی ویلتھ تو گئی. کیوں عروج, کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح. اور السلام علیکم. سب سے پہلے آپ لوگوں کو, میں تھوڑی آج سے ڈریگ چل رہی ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے میں ڈریگ ہو رہی ہوں, بٹ نہیں, میں کہوں گی ویلتھ از انکلوڈیڈ منی اینڈ ہیلتھ بوتھ. یو مے ہیو بہت سارا پیسہ, بٹ اف یو آر ناٹ ہیلدی یو آر ناٹ ویلدی. سو یو نیڈ ٹو بی ہیلدی اف یو وانٹ ٹو بی ویلدی. اور یہی اسی لیے ہم ڈاکٹر موئز لاؤنج لے کر آتے ہیں کہ ہم کو ویلدی فیل کرا ہے کہ دیکھیں مینٹل ہیلتھ از ویری نیسسری. مینٹل ہیلتھ کے لیے ٹیکنیکس آنا بہت ضروری ہے, مینٹل ہیلتھ کے لیے پرابلم کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک آپ پرابلم کو سمجھیں گے, اس کو بریک ڈاؤن نہیں کریں گے تو اس کو سالو کیسے کریں گے. تو ہم آپ کو پہلے پرابلم سمجھاتے ہیں, اس کا بریک ڈاؤن کرنا سکھاتے ہیں, پھر بتاتے ہیں اس کو سالو کیسے کرنا ہے. اگر کبھی کبھی 2 شو میں پورا نہیں ہو تو ہم بعد میں پھر ٹاپک ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کو بعد میں بتا دیں. اگر آپ نے اپنی کوئی ہم سے ڈریم شیئر کرنی, تو آج ہمارا سیگمنٹ ہے منڈے کا, منڈے از فار ڈریمز. سو اگر آپ نے اپنی ہمارے ساتھ ڈریم شیئر کرنی تو پلیز گیو اس اے کال. ہمارا لائیو نمبر شو ہو رہا ہوگا, اس پہ کال کریں, ہمارے اپنے ڈریمز شیئر کریں. اور آج ہم ڈریمز پر بات کریں گے, لیکن بہت سارے لوگوں کی شکایت تھی کہ آپ ہمیشہ ای میل کا اناؤنس کرتے ہیں, اپنا ای میل ایڈریس اناؤنس کرتے ہیں, بٹ ای میل نہیں پڑھتے. تو آج ہم نے کچھ ایک تہیہ کیا کہ ہم زیادہ ای میلز پڑھیں گے, کم کالز لیں گے, کیونکہ ہم بہت عرصے سے صرف کالز ہی لیے جا رہے ہیں, لیکن ای میل سے ہمارا کم دھیان ہے. تو آج ہم زیادہ ای میلز پڑھیں گے. حضور ابھی بہت ای میلز ہیں, میں پڑھ نہیں سکا. چلو ابھی کچھ تو پڑھے نا, کچھ تو پڑھیں, کچھ پڑھیں گے تو کچھ کم ہوگا, تو پھر کچھ اور آئیں گی. ٹھیک ہے, چلے. اچھا جی, ہم ایک کام کرتے ہیں کہ آج سے ہم ناظرین سے کہتے ہیں کہ جب ہم ٹائم ہوگا ہمارے پاس تو میں ڈریم کو اگر ڈیٹیل میں ڈسکس کروں تو آپ کو سیکھنا بھی ملے گا. یو کین آلسو لرن کہ ڈریم کو اینالائز کیسے کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر موئز نے, ڈاکٹر موئز ابو نے میرے ایک بک آرڈر کی ہے, اور وہ اسپیشلی میرے لیے کی ہے. وہ بک ہے 1308 کی ہے نا, ڈالرز کی نہیں 1308 ایئر کی ہے نا, بفور کرائسٹ. مہنگی بھی اتنی ہے. وہ کسی نے ڈریمز کے بارے میں لکھی تھی, اس کے اندر یہ ساری ڈریم کی انٹرپریٹیشن, سمبل وغیرہ سب کچھ ہے. صرف اس کتاب سے کام نہیں ہوتا. نہیں وہ کام نہیں ہوتا, وہ انہوں نے میرے لیے منگائی, کہ مجھے بڑا شوق تھا اس کے اندر ڈیپ جانے کا. تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک بک منگا کے دیتا ہوں, پڑھنا, تمہیں نالج دے گی, انفارمیشن دے گی. تو بک میرے لیے منگائی ہے, اگر کیا پتا وہ بک کر کے میں ان کو یہاں سے ہٹا کے خود بیٹھ جاؤں اور پھر میں ڈریم کی انٹرپریٹیشن دوں. تو میں نے کہا ابو کمپٹیشن آ رہا ہے آپ کا. اچھا جی, ایک ای میل ہمارے ساتھ گوہر رحمان رانا کی, اتنا بری طرح میں نے نام بولا, سوری سر. مسٹر گوہر رحمان رانا کی, السلام علیکم, ہوپ یو ول بی فائن اینڈ انجوائے گڈ ہیلتھ. سر میں آپ کو آخری امید سمجھ کر میسج کر رہا ہوں, شاید میرا پرابلم حل ہو جائے, جس کی وجہ سے نہ سر میری فزیکل اور مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو گئی ہے, بلکہ میری پروفیشنل اور پرسنل لائف بھی بہت بڑے مسئلے میں آ چکی ہے. میرے انڈر کانفیڈنس کی شدید کمی ہے, میں کسی سے صحیح بات نہیں کر سکتا. میرا ماضی بہت زیادہ تلخ تہا ماضی ہے واقعتاً, اور یادیں بہت سارا بری ہیں, تو مجھے ہمیشہ ہانٹ کرتی ہیں, مجھے ہمیشہ نائٹ میئرز آتے ہیں. آپ بتائیں میں کیا کروں. اچھا, پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایک سب کو بتا دوں, اکثر ایسی ای میل آتی ہے کہ آپ ہماری آخری امید ہے. خدارا میں آپ کی آخری امید نہیں ہوں. امید کبھی بھی آخری نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آخری امید ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے رابطہ توڑ دیا. نا امیدی کفر ہے, گناہ ہے. اگر کبھی انسان کسی جگہ سے مایوس ہو جائے تو پھر نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ کسی اور جگہ کی تلاش کرے. کہیں نہ کہیں آپ کا پرابلم کا حل موجود ہے, آپ کی بیماری کا علاج موجود ہے, کہیں نہ کہیں موجود ہے, بس آپ کو ڈھونڈنا ہوگا. تو یہ کبھی نہ کہیں کہ یو آر مائی لاسٹ ہوپ, آپ میری آخری امید ہے.
یہ نہیں بتایا کہ نائٹ میئر کس قسم کے آتے ہیں. ظاہر ہے ڈریم نہیں بتائی, مگر انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا ماضی جو ہے بڑا تلخ ہے, یعنی بہت ساری چیزیں ماضی میں ایسی ہوں گی, پینفل جس کو ہم کہتے ہیں, اور بٹر جس کو ہم کہتے ہیں شاید, ہاں, اور جس کی وجہ سے پینفل بھی ہوگی, بٹر بھی ہوگی. بٹر آئی تھنک از دا رائٹ ورڈ. اور جس کی وجہ سے ان کو نائٹ میئرز آتے ہیں. نا بھیا ایک بات آپ کو بتا دوں, ماضی ہم آپ کے ذہن سے ویسے کھرچ نہیں سکتے, مگر ہپنوسس کے ذریعے وہ جو فیلنگز ہیں ماضی کی, ان فیلنگز کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو ماضی اگر یاد بھی آپ کو آئے گا اور فیلنگز اگر ریڈیوس ہو جائے گی, کم ہو جائے گی, تو آپ کو نائٹ میئرز نہیں آئیں گے. اس کا علاج نائٹ میئرز کا مطلب ڈراؤنے خواب کہتے ہیں. صحیح, وہ تو مجھے پتا ہے نائٹ میئرز کا مطلب کیا ہے, لیکن اگر آپ کی جس طرح کی بات کی, ہم ڈریمز کے اندر ہمارا ایک تھاٹ کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے, اور وہ دن کے وقت بھی چل رہا ہوتا ہے, لیکن دن کے وقت پہلے بھی ہم نے اس بارے میں بات کی, ہمیں ویژول ڈسٹریکشنز اور ہماری سینسریز جو ڈسٹریکشنز ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے, اس وجہ سے ہم اس تھاٹ پروسیس پہ دھیان نہیں دے پاتے. وہ بھی ایک پیرل تھاٹ چل رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ, لیکن ڈریم کے اندر ہمارے سارے سینسز شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں بیکاز وی آر سلیپنگ. اسپیشلی ہمارا ویژول سینس, آڈیٹری سینس ہمارا اوپن ہوتا ہے, بٹ ہمارا ویژول سینس شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہمارا آلفیکٹری بھی اوپن ہوتا ہے, بٹ ٹیسٹ نہیں کرتے ہم سوتے وقت کسی چیز کو. تو جب ہم وہ ساری چیزیں ہم جب شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں اور یا ہم منیمم یوز میں اس کے آ جاتے ہیں, تو ہمارا اس پیرل تھاٹ پہ دھیان چلا جاتا ہے جو ہم ڈریمز ہوتے ہیں ہمارے. اور وہ ڈریمز میں بھی ہماری پاس کی جو چیزیں پورا دن ہمیں جو ہمارے کانفیڈنس کو کم کر رہی ہوتی ہیں, پورا دن ہماری زندگی میں انسیکیورٹیز پیدا کر رہی ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا یہ انسیکیورٹی کہاں سے آتی ہے, ہمیں نہیں پتا انزائٹی کہاں سے آتی ہے. یہ اس تھاٹ سے آتی ہے جہاں سے ہمارا ماضی کنیکٹڈ ہے, جو تھاٹ ہمیں ماضی سے آ رہا ہے. تو یہ ڈریم میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے. تو مے بی اس لیے آپ کو نائٹ میئرز آ رہے ہیں, تو آپ کو ہپنوسس کی ضرورت ہے, جیسے ڈاکٹر موئز نے کہا. لیکن ہپنوسس کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا ہسٹیرک تو نہیں. اگر آپ ہسٹیرک تو ہپنوسس نہیں ہو سکتا. بہت ساری کنڈیشن ہے, لیکن ہپنوسس کے تھرو یس ہم آپ کے ماضی کے ساتھ جو آپ کی اٹیچ فیلنگ ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. میموری ادھر ہی رہے گی بٹ فیلنگ ختم ہو جائے گی. ہمارے سارے کال ہے نور الن صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ جی وہ خیریت سے, اور آج میں بالکل بھی آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. کوئی نہیں, لے لو ٹائم لے ٹائم تمہارا ہوا, کولر ہمارا ہوا. نہیں, میں بہت چھوٹا سا ڈریم ہے وہ شیئر کرنا تھا. یہ بھی میں ابھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا تھا. میرے اصل میں فادر کی طبیعت بہت خراب ہے, اس کی وجہ سے میں ڈسٹرب بھی بہت رہتی ہوں. اچھا, اپنے آپ کو اکثر اپنی ہی میکے میں یعنی اپنے گھر میں دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے. تو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے گھر میں موجود ہوں, اور بجلی سے آسمانی بجلی سے مجھے ویسے ہی بہت ڈر لگتا ہے. خواب میں نے دیکھا کہ بجلی چمکتی ہے, پھر رک جاتی ہے. میں ڈر رہی ہوں ایز یوزل جیسے رہتی ہوں, لیکن ایک دفعہ ایسی بجلی چمکی ہے کہ چمک ہی رہی ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہ بند نہیں ہو رہی, اور پورا جو سٹی ہے وہ بالکل صاف نظر آ رہی ہے. اب میں ڈر رہی ہوں بہت زیادہ کہ پتہ نہیں اللہ میاں کو عذاب ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے. تو میں ڈر رہی ہوں کافی. تو میرے چچا آتے ہیں میرے پاس اور مجھ سے کہتے ہیں کہ معافی منگوانی ہے. نہیں, معافی نہیں, مطلب اللہ میاں سے معافی منگوانی ہے کچھ اس طرح سے. تو پھر میں کہتی ہوں جی. تو پھر ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے, اور پھر اچانک جو ہے نا وہ جو ہالٹ ہوئی ہوئی بجلی, ٹھیک ہے, وہ صحیح ہو جاتی ہے. آپ کا تھوڑا سا بہت زیادہ ممر جمر ہے آپ کا. مگر میں چند سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ جی جی سر. ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ نے کہا. جی. ٹھیک ہے. ابو کے ساتھ آپ کا کوئی ایشو ہے؟ نہیں سر, کوئی ایشو نہیں ابو کے ساتھ. جی جی. اچھا, چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. تھینک یو سو مچ نور اللہ آپ کی کال کا. اور جہاں تک آپ کے ابو کی صحت کی بات ہے, تو وہاں پہ ہم سب کی دعا آپ کے ابو کے ساتھ, اللہ میں ان کو صحت نصیب کرے, ان کو آرام دے, اور آپ پورے گھر والوں کو صحت نصیب کرے. بیکاز گھر میں اگر ایک شخص بیمار ہو نا تو پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے, اور خاص طور پہ ایک ایسا فگر جو پورے گھر کو چلا ہوتا ہے جو والد کا ہوتا ہے. اگر اس کو کچھ ہو جائے یا والدہ کو کچھ ہو جائے تو ہر چیز تتر بتر ہونے تھوڑی سی ڈریم کی بتا دوں, سمبولک کچھ. جو لائٹننگ ہوتی ہے وہ نیچرل فینومینا, انسان نہیں بنا سکتا لائٹننگ کو. تو وہ لائٹننگ ہمیشہ ریپرزینٹ کرتی ہے ڈیوائن, یعنی اللہ کی طرف سے میسج, یا روحانی اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ ہوتی ہے لائٹننگ. اور وہ لائٹننگ کے جس لائٹننگ کے بعد آپ کو روشنی ایک دم نظر آئے, اور انہوں نے کہا نا پورا شہر مجھے نظر آ رہا ہے, وہ ایک بڑا اچھا سائن ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو پھر بھی اپنے والد سے بات کرنی ہوگی, اور اگر کوئی ایسی چیزیں ان کے والد کے دل میں جو کبھی شاید انہوں نے شیئر نہ کی, تو یہ چاہیں تو اپنے والد سے کہہ دیں کہ معافی کرا لیں, ابو کے لیے صدقہ دے دیں, اور اللہ کرے کہ بس بہتر